بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن سیکھنا اور سکھانا اور پڑھ کر لوگوں کو سنانا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے فلاں قبیلے کا حصہ خریدا تو مجھے اس میں اتنا اور اتنا نفع ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں اس سے زیادہ نفع کی صورت نہ بتا دوں؟ اس نے کہا، کیا اس سے زیادہ نفع ہو سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، آدمی 10 آیتیں سیکھ لے تو اسے اس سے زیادہ نفع مل جائے گا۔ چنانچہ وہ آدمی گیا اور اس نے 10 آیتیں سیکھیں اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع کی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی صورت نہ سکھاؤں کہ وہ جیسی صورت تورات، انجیل، زبور اور قرآن کسی آسمانی کتاب میں نازل نہیں ہوئی؟ میں نے کہا، ضرور سکھائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امید ہے اس دروازے سے نکلنے سے پہلے ہی تم اس صورت کو سیکھ لو گے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور آپ کے ساتھ میں بھی کھڑا ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے باتیں کرنے لگے، میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں تھا اور میں اس خیال سے پیچھے ہٹنے لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں مجھے بتانے سے پہلے باہر نہ چلے جائیں۔ جب میں دروازے کے قریب پہنچ گیا تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ سورت جس کا آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ آپ نے فرمایا، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو کیا پڑھتے ہو؟ میں نے کہا، سورہ فاتحہ۔ آپ نے فرمایا، بس یہی ہے۔ یہ وہ 7 آیتیں ہیں جن کو نماز میں بار بار پڑھا جاتا ہے، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ ترجمہ، اور ہم نے آپ کو 7 آیتیں دیں جو نماز میں مقرر پڑھی جاتی ہیں اور قرآن عظیم دیا۔ یہی وہ چیز ہے جو مجھے خاص طور سے دی گئی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سامنے سے آئے تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اصحاب صفہ کو قرآن پڑھا رہے ہیں اور آپ نے بھوک کی وجہ سے پیٹ مبارک پر پتھر کا ٹکڑا باندھا ہوا ہے تاکہ کمر سیدھی ہو جائے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آہستہ آہستہ بہت سے لوگ ان کے پاس جمع ہو گئے تو وہ ان کے سامنے قرآن پڑھنے لگے۔ اتنے میں ایک آدمی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ کو حضرت ابو موسیٰ کی عجیب بات نہ بتاؤں؟ وہ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، پھر ان کے پاس لوگ جمع ہو گئے تو ان کے سامنے قرآن پڑھنے لگے۔ حضور نے فرمایا، کیا تم یہ کر سکتے ہو کہ تم مجھے ایسی جگہ بٹھا دو جہاں ان میں سے کوئی مجھے نہ دیکھے؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور اس آدمی نے حضور کو ایسی جگہ بٹھا دیا جہاں حضور کو ان میں سے کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا، اور وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی تلاوت کو سننے لگے۔ پھر حضور نے فرمایا، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے لہجے جیسی آواز میں قرآن پڑھ رہے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت اشعری رضی اللہ عنہ نے مجھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے فرمایا، اشعری بھائی کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو؟ میں نے کہا، میں نے ان کو اس حال میں چھوڑا کہ وہ لوگوں کو قرآن سکھا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ذرا غور سے سنو، وہ بہت سمجھدار آدمی ہیں، لیکن یہ بات انہیں نہ سنانا۔ پھر فرمایا، تم نے دیہاتیوں کو کس حال میں چھوڑا؟ میں نے کہا، اشعری قبیلہ والے؟ آپ نے فرمایا، نہیں بلکہ بصرہ والے۔ میں نے کہا، اگر یہ بات بصرہ والے سن لیں تو انہیں بہت بری لگے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ بات انہیں نہ بتانا، لیکن ہیں وہ لوگ دیہاتی ہی، البتہ ان میں سے جسے اللہ جہاد فی سبیل اللہ کی توفیق دے دے تو وہ دیہاتی نہیں رہے گا۔ حضرت ابو رجا اتاردی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بصرہ کی اس مسجد میں ہمارے پاس بار بار تشریف لاتے اور ایک ایک حلقہ میں بیٹھتے، اور ان کا یہ منظر ابھی میری آنکھوں کے سامنے ہے کہ انہوں نے 2 سفید چادریں پہنی ہوئی ہیں، اور میں نے سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق انہی سے سیکھی تھی، اور یہ سورت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو میں نے قسم کھائی کہ 2 پٹھوں کے درمیان جو قرآن ہے، جب تک میں اس سارے کو جمع نہیں کر لوں گا اس وقت تک میں اپنی پیٹھ سے چادر نہیں اتاروں گا، یعنی آرام نہیں کروں گا۔ چنانچہ جب تک میں نے سارا قرآن جمع نہیں کر لیا، یعنی یاد نہ کر لیا،
اپنی پیٹھ سے چادر نہیں اتاری، بالکل آرام نہیں کیا۔ حضرت میمون رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ 4 سال میں سورہ بقرہ سیکھی۔ قبیلہ اشجع کے ایک صاحب بیان کرتے ہیں کہ مدائن شہر میں لوگوں نے سنا کہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ مسجد میں ہیں، تو لوگ ان کے پاس آنے لگے، یہاں تک کہ ان کے پاس 1000 کے قریب آدمی جمع ہو گئے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر کہنے لگے، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ جب سب بیٹھ گئے تو انہوں نے سورہ یوسف پڑھنی شروع کر دی۔ آہستہ آہستہ لوگ بکھرنے لگے اور جانے لگے اور تقریباً 100 کے قریب رہ گئے۔ تو حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا اور فرمایا، تم لوگ چکنی چپڑی خوشنما باتیں سننا چاہتے ہو، میں نے تمہیں اللہ کی کتاب سنانی شروع کی تو تم چلے گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آدمی کو ایک آیت پڑھاتے اور فرماتے، جتنی چیزوں پر سورج کی روشنی پڑتی ہے یا روئے زمین پر جتنی چیزیں ہیں، یہ آیت ان سب سے بہتر ہے۔ اس طرح آپ پورا قرآن سکھاتے اور ہر ایک آیت کے بارے میں ارشاد فرماتے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جب صبح ہوتی تو لوگ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس ان کے گھر آنے لگتے، یہ ان سے فرماتے سب اپنی جگہ بیٹھ جائیں، پھر ان لوگوں کے پاس سے گزرتے جنہیں قرآن پڑھا رہے ہوتے اور ان سے فرماتے، اے فلانے تم کون سی سورت تک پہنچ گئے ہو؟ وہ اس سورت کی آیت بتاتا تو یہ اس سے آگے والی آیت اسے پڑھاتے، پھر فرماتے اس آیت کو سیکھ لو، یہ تمہارے لیے ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو زمین اور آسمان کے درمیان میں ہیں۔ اور کسی کاغذ پر صرف ایک آیت لکھی ہو اسے دیکھنا بھی دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ پھر دوسری آیت پڑھاتے اور یہی ارشاد فرماتے اور ان سب لوگوں کو یہی بات کہتے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، اس قرآن کو اپنے اوپر لازم سمجھو، کیونکہ یہ اللہ کا دسترخوان ہے، اللہ کے اس دسترخوان سے ہر ایک کو ضرور لینا چاہیے اور علم سیکھنے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ قرآن اللہ کا دسترخوان ہے، جو آدمی اسے جتنا زیادہ سیکھ سکتا ہے اسے اتنا ہی سیکھے۔ خیر سے سب سے زیادہ خالی وہ گھر ہے جس میں اللہ کی کتاب میں سے کچھ نہ ہو، اور جس گھر میں اللہ کی کتاب میں سے کچھ نہیں وہ اس اجاڑ اور ویران گھر کی طرح ہے جس میں رہنے والا کوئی نہ ہو، اور جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان نکل جاتا ہے۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دروازے پر بہت زیادہ آیا کرتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا، جا اللہ کی کتاب سیکھ، چنانچہ وہ چلا گیا اور کئی دن تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نظر نہ آیا۔ پھر اس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ملاقات ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نہ آنے پر اس پر کچھ ناراضگی کا اظہار کیا تو اس نے کہا، مجھے اللہ کی کتاب میں وہ کچھ مل گیا ہے جس کے بعد عمر کے دروازے کی کوئی ضرورت نہیں رہی۔ ہر مسلمان کو کتنا قرآن سیکھنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہر مسلمان کے لیے کم از کم 6 سورتیں سیکھنا ضروری ہیں، 2 سورتیں فجر کی نماز کے لیے، 2 سورتیں مغرب کی نماز کے لیے اور 2 سورتیں عشاء کی نماز کے لیے۔ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ حج اور سورہ نور ضرور سیکھو، کیونکہ اللہ نے جو اعمال فرض کیے ہیں وہ سب ان سورتوں میں مذکور ہیں۔ حضرت حارثہ بن مضرب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہمیں خط میں یہ لکھا کہ سورہ نساء، سورہ احزاب اور سورہ نور سیکھو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سورہ برات سیکھو اور اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ اور انہیں چاندی کے زیور پہناؤ۔ جسے قرآن پڑھنا دشوار ہو وہ کیا کرے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ریحانہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آپ کی خدمت میں یہ شکایت کی کہ قرآن میرے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، یاد نہیں رہتا اور اسے پڑھنا بھی دشوار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے کام کی ذمہ داری مت اٹھاؤ جو تمہارے بس میں نہیں، اور تم سجدے زیادہ کرو، یعنی نفل نماز کثرت سے پڑھا کرو۔ حضرت عمیرہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت ابو ریحانہ رضی اللہ عنہ اسقلان تشریف لائے تھے اور وہ سجدے بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ قرآن کی مشغولی کو ترجیح دینا۔ حضرت قرظہ بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم عراق کے ارادے سے مدینے سے نکلے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی ہمارے ساتھ حرا مقام تک چلے جو مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ پھر آپ نے وضو کر کے فرمایا، کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ کیوں چلا؟ ساتھیوں نے کہا، جی ہاں، ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں،
اس لیے آپ ہمارے ساتھ چلے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ وجہ تو خیر ہے ہی، لیکن اصل میں آپ لوگوں کو ایک خاص بات کہنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ تم لوگ ایسے علاقے میں جا رہے ہو کہ وہاں کے لوگ شہد کی مکھی جیسی دھیمی آواز سے قرآن پڑھتے ہیں۔ ان کے سامنے احادیث بیان نہ کرنا، ورنہ وہ قرآن کو چھوڑ کر تمہارے ساتھ احادیث میں مشغول ہو جائیں گے، بلکہ قرآن کو احادیث سے الگ تھلگ رکھو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے روایت کم کرو، اور اب جاؤ، میں تمہارے ساتھ اجر میں شریک ہوں۔ جب حضرت قردہ عراق پہنچے تو لوگوں نے کہا آپ ہمیں حدیثیں سنائیں۔ فرمایا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ہمیں اس کام سے روکا ہے۔ ابن عبد البر کی ایک روایت میں یہ ہے کہ ان کو حدیث نہ سنانا، ورنہ تم ان کو انہی میں مشغول کر دو گے، اور قرآن عمدہ طریقے سے پڑھنا۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہم سے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ کیوں نکلا؟ ہم نے کہا آپ ہمیں رخصت کرنا چاہتے ہیں اور ہمارا اکرام کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا یہ تو ہے ہی، لیکن میں ایک اور ضرورت کی وجہ سے نکلا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ تم ایسے علاقے میں جا رہے ہو، اور پھر آگے پچھلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا۔ اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.